اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، خالد کمانڈر آج سندھ کے حوالے سے جو سندھ گورنمنٹ کی جو تیاریاں ہیں، ان کے جو ایکشن پلانز ہیں، پلس اس پاکستانی قوم پہ بہت بڑا امتحان ہے۔ اس امتحان سے کیسے نکلنا ہے، کیسے سرخ رو ہونا ہے، اور اس امتحان میں کس طرح کی کاروائیاں ڈالی جا رہی ہیں، اور پھر اس سیلابی آفت میں جو ان لٹے پٹے لوگوں کو بیماریوں نے گھیرا ہے، اس کے متعلق تھوڑا بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا نے کوئی آنکھیں بند نہیں کی ہوئی۔ اس المیہ میں کس کو انچارج بنایا گیا ہے کہ جو ساری امداد کرے گا؟ شرجیل میمن کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے کہ اس پہ 400 ارب کے غبن کے، لوٹ مار کے، قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے کیسز ہیں، کئی سالوں سے ہیں، جو فیصلے کا انتظار میں ہے۔ تو اس شخص کو اس المیہ میں، اس سانے میں، اس آفات میں انچارج بنایا گیا ہے کہ وہ آپ کے خزانے کو، وہ لوگوں کی دی ہوئی امداد کو، مختلف ملکوں سے آئی ہوئی امداد کو کس طریقے سے خرچ کرے گا۔ تجربہ تو ہے اس کا، اور اس کے ساتھیوں کا بہت بڑا تجربہ ہے۔ یہ بعد میں یہ چیزیں ساری سامنے آئیں گی، آپ کو ڈر پتا جائے گا۔ بتاتا چلوں کہ سندھ میں جو پارٹی حکمرانی کر رہی ہے، 50 سالوں سے روٹی، کپڑا اور مکان کے نعرے سے ہی چل رہی ہے، لیکن افسوس اس نعرے میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب تو خیر سب کچھ تباہ ہی ہو گیا ہے، لوگوں کے پاس جینے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود لوٹ مار ہونی ہے، دھوم دھڑکے سے ہونی ہے۔ یہی ان کا وتیرہ ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو تنظیمیں ہیں، جو لوگ اپنے مدد آپ کے تحت سامان اکٹھا کر رہے ہیں، لوگ سامان پہنچا رہے ہیں، کراچی کے چوک بھرے ہوئے ہیں سامان سے، ٹرکوں کے ٹرک نکل رہے ہیں۔ اب ان کے ساتھ راستوں میں کیا ہو رہا ہے؟ منظم گروہ ہے جو ان پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، جو لوٹ مار کر رہے ہیں، جو ان ٹرکوں کو توڑ رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کی ذاتی چیزیں جو موبائل، نقدی ڈرائیورز کے پاس یا ان کے ساتھ جو ہیں، وہ بھی ان سے چھین لی جاتی ہیں۔ تو یہ لا اینڈ آرڈر کو کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ کدھر ہے انتظامیہ؟ یہ جگہ جگہ پہ یہ خبریں آ رہی ہیں، ہو رہا ہے۔ یہ جو گاڑیاں اپنی منزل کی طرف کامیابی سے جاتی ہیں، وہ انتہائی سیکیورٹی میں جا رہی ہیں، رینجرز کی، آرمی کی پروٹیکشن میں جا رہی ہیں۔ تو یہ لوگ جو لوٹ مار میں لگ گئے ہیں اس وقت، ان کے سامنے کیا ہے؟ ان میں کوئی خدا خوفی ہے؟ کس کا مال یہ لوٹ رہے ہیں؟ یہ وہ مال ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا جا رہا ہے، آفت زدہ لوگوں کو دیا جا رہا ہے، اس کو لوٹ رہے ہیں۔ کیا آپ بحیثیت مسلمان یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ لوٹنے کے بعد آپ بچ جائیں گے؟ نہیں، اللہ کے عذاب سے نہیں بچیں گے آپ۔ پھر وہ لوگ جو ان لٹے پٹے لوگوں کو راشن کی لالچ،
اور کسی چیز کی لالچ دے کر ان کی عورتوں کی عصمت دری کر رہے ہیں، وہ انسان ہیں؟ درندے ہیں؟ ایسے کچھ کیسز بھی رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، لیکن افسوس کہ ہمارے ملک میں سارے کیسز رپورٹ نہیں ہوتے۔ بہت ساری ایسی کہانیاں ہوتی ہیں، ایسی حقیقتیں ہوتی ہیں جو منظر عام پہ کبھی بھی نہیں آتی۔ تو ایسی حرکتیں کرنے والے مجھے بتائیں، مسلمان ہیں؟ انسان ہیں؟ نہیں، وہ مسلمان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے، انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے، وہ درندے ہیں۔ وہ ظلم کر رہے ہیں، اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، اگلے پہ تو ظلم کر ہی رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں۔ ایسے کچھ چیزیں بھی، خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جو اکاؤنٹس ہماری فی سبیل اللہ کام کرنے والی ان تنظیموں نے جو اکاؤنٹ شیئر کیے ہوئے ہیں، اس اکاؤنٹ کی لسٹ کو موڈیفائی کر کے اپنے اکاؤنٹس ڈال کے وہ شیئر کر رہے ہیں، نام اسی تنظیم کا چل رہا ہے، لیکن اکاؤنٹ نمبر کو تبدیل کر کے شیئر کیا جا رہا ہے تاکہ وہ رقم اس فی سبیل اللہ کام کرنے والے ادارے کی طرف نہ جائے، وہ ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں جائے۔ تو کیا آپ کو کوئی خدا خوف ہی نہیں ہے ایسے لوگوں کو کہ جو امداد دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، آپ اس کو اپنے آپ کے لیے، اپنی جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے اپنے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کرنے کے چکر میں کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اسی طرح پی ڈی ایم اے کا اجلاس ہوا، اچھی بات ہے، یہ اجلاس بہت پہلے ہونے چاہیے تھے، شکر ہے کچھ خبریں آنا شروع ہوئی ہیں، گورنمنٹ نے اپنا کوئی ایکشن پلان تیار کیا ہے، ڈپٹی کمشنرز ان کو آرڈرز کیے گئے ہیں، سامان خریدنے کے آرڈر بہت زیادہ تعداد میں دیے جا رہے ہیں مینوفیکچررز کو، سپلائرز کو، اسٹاکسٹ کو۔ اب اللہ کرے، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ایز یوزول یہ جتنے آرڈرز کیے گئے ہیں وہ آرڈرز تیار ہونے چاہیے، ان کی ڈیلیوری ہونی چاہیے، اور پھر انتظامیہ کی ذمہ داری ہے اور حکمران پارٹی کے جو مقرر نمائندے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں حقدار ہیں ان تک وہ سامان، وہ رسد، وہ امداد پہنچنی چاہیے حقداروں تک، وہ اوپر سے ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے، اور وہ آرڈر صرف کتابوں میں نہیں ہونے چاہیے، ان کی پیمنٹ صرف کتابوں میں نہیں ہونی چاہیے، حقیقت میں تھرو پراپر چینل سارے کام ان ٹرو سینس ہونے چاہیے، وہ آرڈرز بنے بھی، خریدے بھی جائیں، ڈیلیور بھی ہوں، اور وہاں پہ جہاں پہ ضرورت ہے ان تک وہ پہنچائے جائیں، تاکہ جس مقصد کے لیے یہ کام شروع ہوا ہے وہ مقصد پورا ہو اور حقداروں کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو اس میں۔ اسی طرح اب پورا سندھ جو سب سے زیادہ جس میں پانی اکٹھا ہوا ہے اور آگے نکل نہیں سکا وہ سندھ ہے۔ بلوچستان میں تباہی ہوئی ہے، کافی پانی نکل گیا، کچھ رہ گیا ہے، پنجاب کے کچھ حصے میں کچھ رہ گیا ہے، کے پی کے سے پانی نے تباہی کی لیکن نکل گیا ہے، بہت کم پانی کچھ جگہوں پہ رہا ہے، لیکن سندھ ایک جھیل کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اب سب سے بڑا خطرہ، صرف خطرہ ہی نہیں بلکہ یہ کام شروع ہو چکا ہے، خراب پانی پینے سے مختلف بیماریاں، خاص طور پہ پیٹ کی، ڈائریا، یہ شروع ہو چکے ہیں۔
اسی طرح پانی مچھر پانی میں پیدا ہوتا ہے، اور ملیریا کی بیماری خاص طور پہ منظر عام پہ آ چکی ہے، جو کہ جس نے پورے سندھ کو گھیر لیا ہوا ہے۔ اور سننے میں یہ آ رہا ہے ان مریضوں کو، چاہے وہ ڈائریا کے مریض ہیں یا ملیریا کے مریض ہیں یا اور دوسری بیماریاں ہیں ان کی، تو ان کا کوئی خاص علاج نہیں کیا جا رہا۔ لاوارث ہیں، چاہے کراچی بھی ان کو شفٹ کیا گیا ہے، ان کی کوئی خاص علاج نہیں کیا جا رہا ہے۔ حکومت سے استدعا کروں گا خدا کے لیے اس مشکل وقت میں ان غریب لوگوں پہ رحم کریں، اپنی عیاشیوں کو چھوڑیں، اپنا وقت نکالیں، انتظامیہ کو پورے طریقے سے انگیج کریں، چاہے میڈیکل ہے، چاہے ایڈمنسٹریشن ہے، چاہے پولیس ہے، سب اداروں کو پورے طریقے سے موبلائز کریں، ان کو بتائیں کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور اس پرسان حال تباہ شدہ عوام کی خدمت کریں اور ان کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا موقع دیں۔ اس کے ساتھ ہی آج ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔